امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں۔ ان کی خواہش ہے کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی طاقت نہ ہو۔ جب تک پیپلز پارٹی موجود ہے ایٹمی پروگرام میزائل ٹیکنالوجی پر کوئی سودا نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا ہماری اندرونی سیاست پر امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں، یہ بیانات صرف بہانے ہیں، ان لوگوں کو پاکستان کی جمہوریت میں کوئی دلچسپی نہیں، بانی پی ٹی آئی بہانہ ہے، ان کا نشانہ پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ہے۔ عوام پریشان نہ ہو، اس مشکل حالات سے پاکستان کو نکالیں گے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، ہم مسائل سے نمٹنا جانتے ہیں، سب کو دیکھ لوں گا۔ صدر آصف زرداری کا گڑھی خدا بخش میں بی بی شہید کی 17ویں برسی کے جلسے سے خطاب، کہا عوام کی طاقت اور دعاؤں سے دوبارہ صدر بنا ہوں، پاکستان اور وفاق کے ساتھ وفا ہے، ملک کو بچانا ہے، عوام کا پانی اور گیس کہیں نہیں جانے دوں گا، تمام لوگوں اور صوبوں کو ان کا حق ملے گا۔ صدر آصف زرداری کی گڑھی خدا بخش میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر شہداء کے مزاروں پر پھول چڑھائے، صدر کی شہداء کے لیے بلندی درجات کی دعا۔ سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کے قتل کو 17 سال بیت گئے، تاحال قاتل گرفتار نہ ہو سکے، اقوام متحدہ، اسکاٹ لینڈ یارڈ، ایف آئی اے اور پنجاب پولیس کی انکوائریاں ناکام۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت راولپنڈی میں 10 برس تک مقدمہ چلتا رہا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں 7 سال سے مقدمہ زیر سماعت۔ سال 2024 میں کیس کی صرف ایک بار سنوائی ہوئی، وکلا کی عدم حاضری کی وجہ سے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوئی۔ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، عوام کا مقدمہ ہے، اصلی کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک انصاف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک اعلان، نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن اور فوج پر الزام دھرنے والے آج پریشان ہیں، اقتدار کے لیے نوجوانوں کو زہریلے پروپیگنڈے سے فوج کے خلاف کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت بھی 9 مئی سے جڑے مقدمات کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا فوج کا ہر حکومت سے ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے، سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات خوش آئند ہیں، سیاسی جماعتوں کو چاہیے مسائل انتشاری سیاست کے بجائے مذاکرات سے حل کریں۔ افغانستان خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے، بار بار نشاندہی کے باوجود افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں تک جاتے ہیں، پاکستان اپنے شہریوں کی سلامتی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے معصوم شہریوں اور قانون کے رکھوالوں کا خون بہایا جائے گا تو کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے بے انتہا قربانیاں دیں، خوارج سمیت 925 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، کہا سیکیورٹی فورسز نے مختلف نوعیت کے کامیاب آپریشنز کیے، افواج پاکستان نے دہشت گردی کے کئی منصوبوں کو کامیابی سے ناکام بنایا، افواج پاکستان نے آپریشنز میں دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا۔ شہید میجر اویس کی نماز جنازہ میران شاہ میں ادا، میجر اویس شہید کا جثہ خاکی آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا، شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین کی شرکت۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ افغانستان کو کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی، افغان حکومت ٹی ٹی پی کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائے، دو عملی نہیں چلے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک موقف، بولے بہتر تعلقات اور ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ بیک وقت ممکن نہیں، افغان حکومت کو کئی بار پیغام دیا ہے، کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے کام کر رہی ہے، افغان سرزمین سے کسی صورت دہشت گردی قبول نہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے بھرپور دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ تسلیم، مدارس رجسٹریشن آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری، وفاقی کابینہ نے انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری دے دی، ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ سے بینکوں کے منافع پر بھاری ٹیکس نافذ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔
مولانا فضل الرحمان کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹروں نے مولانا کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ ترجمان JUI نے بتایا مولانا کے پاؤں میں شدید تکلیف ہے، ڈاکٹروں کی جانب سے چلنے کا پرہیز کہا گیا ہے۔ کراچی کے مختلف مقامات پر مذہبی تنظیم کی جانب سے احتجاجی مظاہرے جاری، احتجاج کی وجہ سے شہر کی مرکزی شاہراہیں بند، ٹریفک کی روانی متاثر، ناتا خان، ملیر ایئرپورٹ آنے اور جانے والی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند، کالا بورڈ 5 اسٹار شاہراہ کالا چھاپرا پر احتجاجی کیمپ کی وجہ سے ٹریفک بحال نہ ہو سکی، گرو مندر، لزبیلا، پٹیل پاڑا، گولی مار، ڈاکخانہ کے مقام پر ٹریفک رواں دواں، ٹریفک پولیس کے مطابق شہری متبادل راستے اختیار کریں۔ پیپلز بس سروس کا آپریشن معطل کر دیا گیا، ترجمان بس سروس کے مطابق کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے بسوں کو ڈپو بلا لیا گیا، حالات بہتر ہوتے ہی دوبارہ سڑکوں پر آ جائیں گی، فی الحال ٹاور سے ہاکس بے جانے والی روٹ پر بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ کراچی میں نئے سال کے موقع پر 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، وزارت داخلہ سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، کراچی میں 31 دسمبر سے 1 جنوری تک نئے سال کے موقع پر ہوائی فائرنگ اور آتش بازی پر پابندی۔ منی لانڈرنگ کیس میں منی صلاحی کی دوبارہ گرفتاری کے لیے اقدامات کا حکم، اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور نے گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا، FIA کو منی صلاحی اور محمد جبران کے بیرون ملک سے گرفتار کرنے کے لیے دوبارہ اقدامات کا حکم، آئندہ سماعت پر گرفتاری سے متعلق اقدامات کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گھریلو صارفین کو گیس سپلائی میں کمی کی شکایت کا نوٹس، وزیراعظم نے موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ملک میں گیس سپلائی کے حوالے سے جائزہ اجلاس، وزیراعظم نے کہا سسٹم کی ساخت میں اصلاحات لائی جائیں تاکہ گیس کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جا سکے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز عوام کی خدمت میں پیش، پنجاب حکومت نے زرعی گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ماضی میں کاشتکاروں کے لیے صرف نعرے لگائے گئے، ہم نے ثابت کیا پنجاب حکومت کاشتکاروں کے ساتھ ہے، کام ہمیشہ نون لیگ کی حکومت کرتی ہے۔ نواز شریف کے پوتے زید حسین نواز کی شادی کی تقریبات جاری، نکاح کی تقریب میں زید حسین کی تلاوت قرآن پاک کی ویڈیو وائرل، صارفین کی جانب سے زندگی شروع کرنے پر نیک خواہشات کا پیغام، زید حسین دلہنیاں لینے ماڈل ٹاؤن جائیں گے۔ زید حسین کا نکاح نواز شریف کے قریبی دوست شیخ حبیب الرحمان کی صاحبزادی سے ہوا ہے۔ معروف قانونی ماہر امجد پرویز نے لاہور ہائی کورٹ کا جج بننے سے معذرت کر لی، وکالت میں مصروفیت کی وجہ سے معذرت کرتا ہوں، امجد پرویز نے رجسٹرار آفس کو آگاہ کر دیا۔ امجد پرویز کچھ عرصے سے نون لیگ کی عدالتوں میں زیر سماعت نیب مقدمات کی پیروی کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا نئے اسکولوں کے رجسٹریشن بند کرنے کا حکم، اسکولوں کے رجسٹریشن میں اسکول بسیں لازمی قرار، رجسٹریشن اسکول بسوں کی پالیسی کے ساتھ مشروط کر دی، شاہد کریم نے واضح کر دیا کہ اسکول کی یہ پالیسی اپنانا ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 30 دسمبر تک پالیسی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال معمول پر نہ آ سکی، کوہاٹ میں گرینڈ جرگے میں آج حتمی فیصلے پر دستخط متوقع، وزیراعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے شہریوں کو درپیش مشکلات کا احساس ہے، صوبائی حکومت کی کوشش ہے مسائل جلد حل ہوں، امید ہے جلد کرم کے مسئلے پر پرامن حل نکل آئے گا اور زندگی معمول پر آئے گی۔ پاکستان میں پولیو کے 2 کیسز سامنے آ گئے، مجموعی تعداد 67 ہو گئی، پولیو وائرس کا ایک کیس ٹانگ جبکہ دوسرا کشمور سے سامنے آیا، رواں سال ٹانگ سے پولیو کا چوتھا، کشمور سے دوسرا کیس ہے۔ بلوچستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد رواں سال 27 ہو گئی۔ پنجاب پولیس کچے کے ڈاکوں کے خلاف ایکشن لینے کو تیار، پنجاب پولیس کی ڈاکوں کے خلاف آپریشن کی تیاریاں، بلٹ پروف موبائل وین، بختربند گاڑیاں کچے کے علاقے میں پہنچ گئیں۔ DPO رحیم یار خان کہتے ہیں کچے کے علاقے میں پولیس فورس نے پوزیشن سنبھال لی ہے۔
یونان کشتی حادثے میں ایک اور پاکستانی کی لاش مل گئی۔ علی حسن کی لاش ساحل سمندر کے قریب سے ملی، جہاں بعض پاکستانیوں کا تعلق گجرات سے ہے۔ کشتی حادثے میں اب تک 7 پاکستانی شہریوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ FIA کی گجرانوالہ میں کارروائی، خاتون سمیت انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ انسانی اسمگلنگ کے سدباب کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں انسانی اسمگلنگ کے سدباب کے حوالے سے اجلاس، 1 ہفتے کے اندر انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کی گرفتاری کا حکم۔ وزیراعظم نے کہا کہ بیرون ملک جانے والے تمام افراد کے لیے ویزا کی جانچ پڑتال کو مؤثر بنایا جائے۔ حکومت ملک سے انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ جنوبی کوریا میں چند روز کے دوران دوسرے صدر کی چھٹی، پارلیمنٹ نے قائم مقام صدر کے خلاف مواخذے کی قرارداد منظور کر لی۔ جنوبی کوریا کے قائم مقام صدر نے سابق صدر کے خلاف کارروائی کے لیے آئینی ججوں کی تقرری سے انکار کیا تھا۔ اپوزیشن نے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی یمن کے ایئرپورٹ پر بمباری، عالمی ادارے صحت کے سربراہ بال بال بچ گئے۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل کہتے ہیں حملے میں جہاز کے عملے کا 1 رکن زخمی، ایئرپورٹ پر 2 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حملوں میں فوجی تنصیبات حزیرز اور راس کنتاب میں بجلی کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں چل بسے۔ منموہن سنگھ کو کچھ روز قبل طبیعت ناسازی کی وجہ سے دلی کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ منموہن سنگھ مسلسل 2 بار بھارت کے وزیر اعظم رہے، بطور وزیر خزانہ بھی ذمہ داریاں انجام دیں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی نے بھارتی بحری جہاز کے عملے کو ریسکیو کر لیا۔ ترجمان کا کہنا ہے 26 دسمبر کو جہاز میں پانی کے داخل ہونے کی اطلاع ملی۔ بھارتی بحری جہاز کراچی سے تقریباً 120 میل دور جنوب میں تھا۔ ترجمان نے فوری طور پر مربوط ریسکیو آپریشن شروع کیا، عملے کے 9 ارکان کو بچا لیا۔ کراچی میں نئے سال کے موقع پر 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 31 دسمبر سے 1 جنوری تک نئے سال کے موقع پر شہر میں ہوائی فائرنگ، آتش بازی پر پابندی۔ ہر پاکستانی شہری کے لیے شناختی کارڈ بنوانا لازمی، نادرا نے سخت ایکشن لے لیا۔ نادرا حکام کا کہنا ہے کسی آرڈیننس کے تحت 18 سال کی عمر کے بعد 90 دن کے اندر شناختی کارڈ کے لیے درخواست دینا ضروری ہے، ورنہ 6 ماہ کی قید، 50,000 روپے کا جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ کی ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ہلکی بارش، سردی کی شدت میں اضافہ، اسموگ کی شدت میں کمی آ گئی۔ بارش کی وجہ سے لیسکو کے 280 سے زائد فیڈرز ٹرپ، متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش، شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ قصور، سیالکوٹ، گجرانوالہ میں بھی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقرار، اسکردو میں پارہ -11، زیارت میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ، کلات میں -4، کوئٹہ میں درجہ حرارت -3، اسلام آباد اور پشاور 6، لاہور 9 اور کراچی میں درجہ حرارت 11 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ قومی ٹیم کے سٹار بلے باز بابر اعظم نے ٹیسٹ کرکٹ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ بابر اعظم نے 4000 رنز مکمل کر لیے۔ بابر اعظم نے سنگ میل جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں عبور کیا۔ اور سنچورین ٹیسٹ کے دوسرے دن میزبان جنوبی افریقہ پہلے اننگز میں 301 رنز پر آؤٹ، 90 رنز کی لیڈ حاصل۔ پاکستان کی جانب سے خرم شہزاد، نسیم شاہ نے 3، عامر جمال نے 2، سائم ایوب اور عباس نے 1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان نے دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 88 رنز بنا لیے۔ سائم ایوب، شان مسعود، کامران غلام آؤٹ ہو کر پویلین واپس روانہ۔